مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اصحاب فیل کے بارے میں ذکر کروں گا کہ اصل واقعہ کیا ہے. دوستو، میرے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں. ہوا یوں کہ یمن میں ملوک حمیر کا قبضہ تھا. یہ لوگ مشرک تھے. ان کا آخری بادشاہ ذو نواس ہے، جس نے اس زمانے کے اہل کتاب یعنی نصارہ پر شدید مظالم کیے. اسی نے ایک طویل عریض خندق کھود کر اس کو آگ سے بھرا اور جتنے نصرانی بت پرستی کے خلاف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سب کو آگ کی خندق میں ڈال کر جلا دیا. جن کی تعداد 20,000 کے قریب تھی، ان میں 2 آدمی کسی طرح اس کی گرفت سے نکل کر آ گئے اور انہوں نے قیصر ملک شام سے جا کر فریاد کی کہ ذو نواس ملک حمیر نے نصارہ پر ایسا ظلم کیا ہے، آپ ان کا انتقام لیں. قیصر ملک شام نے بادشاہ حبشہ کو خط لکھا. یہ بھی نصرانی تھا اور یمن سے قریب تھا کہ آپ اس ظالم سے ظلم کا انتقام لو. اس نے اپنا عظیم لشکر 2 کمانڈر ارباط اور ابرہہ کی قیادت میں یمن کے اس بادشاہ کے مقابلے میں بھیج دیا. لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو قوم حمیر کے قبضے سے آزاد کرایا. ملک حمیر ذو نواس بھاگ نکلا اور دریا میں غرق ہو گیا. پھر ارباط اور ابرہہ کا ملک یمن پر قبضہ ہو گیا. پھر ارباط اور ابرہہ میں باہمی جنگ ہو کر ارباط کو ابرہہ نے قتل کر دیا اور یہی بادشاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے ملک یمن کا حاکم یعنی گورنر مقرر ہوا. ابرہہ یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کینسی یعنی گرجا گھر بنائیں جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو. اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن سے لوگ جو حج کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ اس گرجا کی عظمت و شوکت سے مرغوب ہو کر کعبہ بجائے اسی کینسا میں جانے لگے. اسی خیال سے اس نے بہت بڑا عالیشان گرجا گھر اتنا اونچا تعمیر کرایا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اور اس کو سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع کیا اور پورے ملک میں اعلان کرا دیا کہ اب یمن سے کوئی کعبہ کے لیے حج نہ جائے، اسی کینسا میں عبادت کرے. عرب میں اگر بت پرستی غالب آ گئی تھی، مگر دین ابراہیم اور کعبہ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی. اسی لیے قریش اور دیگر قبائل میں غم غصہ کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کینسا میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا. ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور بتلایا گیا کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا. ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی. اس نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہہ کے لیے بھیج دیا کہ اس پر سوار ہو کر کعبہ پر حملہ کرے. ابرہہ نے ان قبائل پر حملہ کیا اور کامیاب ہو گیا اور نفیل ابن حبیب کو قید کر لیا. ان کے قتل کا ارادہ کیا، پھر یہ سمجھ کر کہ ان کو زندہ رکھا کہ ان سے ہم راستوں کا پتہ معلوم کر لیں گے. ابرہہ کے پاس چند قریش کے سردار اور عبد المطلب گئے تھے اور انہوں نے ابرہہ کے سامنے پیش کی کہ اگر آپ بیت اللہ کی دست درازی نہ کریں تو ہم 1/3 پیداوار آپ کو بطور خراج ادا کرتے رہیں گے. مگر ابرہہ نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا. پھر عبد المطلب اور قریش کی ایک جماعت نے بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہمارے تو بس میں نہیں ہے، آپ ہی بیت اللہ کی حفاظت فرمائیں. نفیل ابن حبیب، جن کو راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، اسی وقت تو آگے بڑھے اور جس ہاتھی کو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کے لیے تیار کیا، اس کا کان پکڑ کر کہنے لگے، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے محفوظ شہر میں ہے. یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا. یہ سنتے ہی ہاتھی بیٹھ گیا. ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا چلانا چاہا، لیکن وہ چلا ہی نہیں. وہ ہر سمت کی طرف چلتا لیکن مکۃ المکرمہ کی طرف نہیں چلتا. قدرت حق کا کرشمہ ظاہر ہوا. دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دی، جن کو قرآن میں اللہ نے بابیل کے نام سے موسوم کیا. ان کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں. وہ سب ابرہہ کے لشکر پر گرانے لگے اور کنکریاں گرانا شروع کر دی. ان کنکریوں نے وہ کام کیا جو کام گولیاں نہیں کریں گی، جس پر پڑتی اس کے بدن کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی.
اس طریقے سے اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت کی۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل گولڈن ہسٹری کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔